السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو گائز آج پھر ہم بہت زیادہ لیٹ ہو چکے ہیں، تو چلے اسٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ۔ اور آج ہماری کے سہمر میں کائزان 148 سے تھرڈ لاسٹ ایپیسوڈ تحریر عریج شاہ۔ اتنی بری حالت کیسے ہوئی تمہاری عہد؟ یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کس نے مارا ہے تمہیں؟ وہ پریشانی سے عہد سے پوچھنے لگا تھا۔ ارے نہیں، بس وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس نے فوراً بتایا تھا۔ لیکن وہ لڑکا تو کہہ رہا تھا کہ تمہیں رفیل نے مارا ہے۔ رفیل نے ایسی کوئی حرکت کی تو تم نے مجھے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ ایسا کچھ بھی ہو تو مجھے بتایا کرو، کم سے کم حالات میرے کنٹرول میں رہیں۔ یہاں میری ناک کے نیچے کیا کیا ہوتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ بوس، اتنے بھی برے حالات نہیں تھے۔ رفیل تو پاگل ہے، آتے جاتے الٹی سیدھی حرکتیں کرتا رہتا ہے۔ مجھے آپ کو بتانا مناسب نہیں لگا۔ یہ چھوٹے موٹے جھگڑے تو چلتے ہی رہتے ہیں، یہ میں خود کنٹرول کر سکتا ہوں، اس نے فوراً جواب دیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا اور ڈاکٹر کے پاس چلے جانا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ اس کے چہرے پر نشانات دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ جی، بس میں چلا جاؤں گا آج ہی ڈاکٹر کے پاس، اس نے فوراً جواب دیتے ہوئے اس کی نظروں سے ہٹنا بہتر سمجھا تھا، ورنہ اس کی تفتیش شروع ہو سکتی تھی اور پھر وہ کیا کیا بہانے بنا کر جھوٹ بولتا۔ ارے اتنی جلدی آ گئی تم؟ اتنی فارغ تھی کیا؟ میں نے تمہیں 8 بجے آنے کے لیے کہا تھا۔ وہ گھڑی پر 7:45 بجے کا ٹائم دیکھتے ہوئے اس سے کہنے لگا۔ مجھے تم سے ملنے کی بہت جلدی تھی، نشرہ نے فوراً جواب دیا۔ اتنی بھی کیا جلدی تھی؟ اب میرے پاس اتنا فالتو ٹائم بھی نہیں ہے، مجھے ٹائم کی پابندی کرنے والے لوگ پسند ہیں۔ رسل کچھ زیادہ ہی نخرے کر رہا تھا۔ رسل، یہ اب کچھ زیادہ ہو رہا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، جیسے اسے بتانا چاہتے ہو کہ اس کی باتیں اسے اتنی بھی پسند نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ برداشت کر رہی ہے۔ کیا زیادہ ہو رہا ہے؟ ایک تو میں تمہارے ساتھ ڈیٹ پر آ رہا ہوں اور اوپر سے تم مجھے ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہو۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ سوری جناب، معاف کر دیجئے، وہ کیا ہے کہ مجھے آپ سے ملنے کی اتنی بےتابی تھی کہ میں زیادہ دیر انتظار نہیں کر پائی۔ اب اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم ڈیٹ پر چل سکتے ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو وہ بھی مسکرا دیا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ خود یہاں باہر 1 گھنٹے سے کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے 8 بجے کا وقت دیا تھا اور اس 8 کو بجنے میں اتنا زیادہ وقت لگ گیا تھا کہ انتظار کرتے کرتے رسل کبھی ادھر تو کبھی ادھر گھوم رہا تھا، اور اب اس کے 15 منٹ پہلے آ جانے پر وہ بہت زیادہ خوش تھا، لیکن یہ بات وہ اس پر ظاہر نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہ اسے ڈیٹ پر لے کر جا رہی تھی، نہ کہ وہ نشرہ کو۔ تمہیں میرے لیے گاڑی کا ڈور کھول کر مجھے اندر بیٹھنے کے لیے کہنا چاہیے، وہ جیسے اسے ڈیٹ کا رول بتا رہا تھا۔ اوہ سوری، وہ کیا ہے نا کہ میری پہلی ڈیٹ ہے تو مجھے ڈیٹ کے رولز نہیں پتہ، اس نے معذرت کرتے ہوئے فوراً گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ اٹس اوکے، آہستہ آہستہ سیکھ جاؤ گی، ویسے یہ میری بھی فرسٹ ڈیٹ ہے،
وہ مسکراتے ہوئے گاڑی میں بیٹھا تھا جبکہ نشرا نے فوراً فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ وہ اسے لے کر سیدھا ساحل سمندر پر آئی تھی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکلا تھا جہاں ٹھنڈی ہواؤں نے اس کا استقبال کیا۔ جب اس نے اسے سامنے کی طرف چلنے کا اشارہ کیا تھا، کہاں لے کر جا رہی ہو مجھے لڑکی، خیریت تو ہے نا؟ وہ اس کے ساتھ ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا تھا، جبکہ اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ میں نے تمہیں کائزان کے بارے میں بہت پہلے ہی بتا دینا چاہتا تھا، لیکن کائزان نے مجھے منع کیا ہوا تھا۔ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بتانا شروع کرنے لگا۔ ظاہری سی بات تھی، وہ یہاں اسی لیے تو اسے لائی تھی۔ یقیناً صبح سے لے کر اب تک وہ یہی سب کچھ جاننے کے لیے تو اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ ایک منٹ رک جاؤ، اس دنیا کے بورنگ ترین انسان، میں نے تم سے کب پوچھا کہ کائزان بھائی کے بارے میں مجھے کچھ جاننا ہے؟ ان کے بارے میں کچھ بھی؟ وہ زندہ ہیں، یہی میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اس نے مسکرا کر اسے چپ کروایا تھا جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ اسے اسی لیے تو یہاں لائی تھی۔ صبح سے اس کی اتنی ساری کالز کے پیچھے بھی تو یہی وجہ تھی، اور اب وہ اس سے کچھ بھی بتانے سے منع کر رہی تھی۔ کیا مطلب ہے نشرا؟ میں تمہاری بات کو سمجھا نہیں۔ وہ سامنے لگے ٹینٹ کی طرف بڑھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اسے ٹینٹ کی طرف کیوں لے کر جا رہی تھی وہ خود بھی نہیں سمجھا تھا، لیکن اس کے اشارے پر خاموشی سے اس کے ساتھ آ گیا تھا۔ اس میں نہ سمجھنے والی کون سی بات ہے؟ دراصل شاید تم نے کائزان بھائی کو میرے اور اپنے بارے میں بتا دیا تھا، اسی لیے انہوں نے خود ہی مجھے فون کیا اور اس مشن کے بارے میں سب کچھ بتایا، اور میں نے تمہیں یہاں اس لیے نہیں بلایا۔ بے فکر رہو۔ وہ آنکھ دبا کر اندر قدم رکھ چکی تھی جبکہ وہ سامنے زمین پر بچھے ایئر بیڈ کو دیکھ کر پریشان ہوا تھا، جبکہ اس پر پڑے پھولوں کو دیکھ کر تو جیسے اسے جھٹکا لگا تھا۔ یہ سب کچھ کیا ہے نشرا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں سمجھ نہیں میں سمجھا نہیں۔ وہ حیران تھا، وہ بھی صدمے میں تھا۔ ہاں، میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، اور ویسے بھی اس طرح کی حرکتیں بالکل ٹھیک طبیعت میں ہی کرنی چاہیے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کے ایکسپریشنز دیکھتے ہوئے اس کے سامنے آئی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ نشرا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ حیرت سے اس سے پوچھنے لگا تھا جب اس نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں تھوڑی سی ٹوٹی تھی۔ ویسے میں کسی بھی انسان کو بہت ہی جلدی اپنی زندگی میں شامل نہیں کرتی، اور پھر جب کرتی ہوں تو زندگی بھر کے لیے کرتی ہوں۔ ایک وقت تھا جب مردوں سے بھروسہ اٹھ گیا تھا۔ میں نے زندگی کے کسی قدم میں مرد کو اچھا نہیں پایا۔ ایک لاچار بے بس لڑکی کو سب لوگ غلط نظروں سے ہی دیکھتے ہیں۔ ایک عورت کے لیے باپ، بھائی اور شوہر سے زیادہ سگا اور کوئی نہیں ہوتا، چاہے وہ کتنی بھی پڑھی لکھی اور خود مختار کیوں نہ ہو۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں اس دنیا میں تمہارے جیسے، اور پھر تمہارے جیسے انسان سے محبت کرنا تو بنتا ہے نا۔ میں نے تمہیں الگ پایا، اس فیلڈ میں قدم رکھتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو یہ سنتے ہوئے دیکھا، تم تو لڑکی ہو، تم یہ سب کچھ کر کے کیا کرو گی؟ اور اگر کسی کو لگتا کہ لڑکی کچھ کر سکتی ہے
رہی تھی۔ تم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس گیند میں آنے سے پہلے میں نے کتنی غلط نظروں سے خود کو محفوظ رکھا ہے، بلکہ اپنے آپ کو ایک اچھے مقام پر دیکھنے کے پیچھے یہی وجہ تھی کہ میں دنیا کو بتانا چاہتی تھی کہ عورت کمزور نہیں ہے۔ دنیا والوں کی نظروں میں عورت کمزور نہیں ہے، لیکن ہے تو ایک عورت ہی نا، اور ایک غیر عورت پر ایک مرد کبھی اچھی نظر نہیں ڈالتا۔ ایک مرد کے لیے قابل عزت عورت اس کے گھر کے اندر موجود ہوتی ہے۔ میں نے ہر جگہ مرد کو ایک جیسا پایا ہے، جسم کا بھوکا، ہوس پرست، لیکن تم الگ تھے، سب سے الگ۔ میں نے تمہیں آزمایا، بہت آزمایا، اور پھر آخر اس آزمائش پر تم کھرے اترے۔ اور سب سے خاص بات، رسل احمد، مجھے تم سے محبت اس دن ہوئی تھی جس دن میرا تم سے نکاح ہوا تھا، لیکن اقرار آج کر رہی ہوں، کیونکہ یہ محبت اب عشق میں بدل چکی ہے، اور یہ عشق تم سے دور نہیں رہنے دے رہا۔ کیا تم میری محبت کو قبول کرو گے؟ وہ ایک انگوٹھی اپنی انگلیوں کی مدد سے پکڑے اس کے سامنے زمین پر بیٹھی اقرار محبت کر رہی تھی، جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عجیب تو تھی وہ لڑکی، لڑکوں کے کام بھی خود کرتی تھی۔ آف کورس قبول کروں گا، وہ مسکراتے ہوئے جلد بازی میں بولا تھا، جبکہ وہ بھی اس کے اس طرح سے مسکرانے پر چہرہ جھکا گئی۔ لیکن تم میری معصومیت کا فائدہ تو نہیں اٹھاؤ گی نا؟ وہ اپنا ہاتھ اس کے سامنے کرتے ہوئے بولا تو وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ نہیں جناب، آج تو ہم آپ کی معصومیت کو لوٹ ہی لیں گے۔ وہ فائدہ اٹھانا تو بہت پیچھے رہ گیا۔ وہ اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہناتی اٹھ کر کھڑی ہوتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ انگوٹھی پہنانے کے بعد کس کیا جاتا ہے؟ وہ اس کے کان میں گنگنایا تھا۔ نہیں، میں نے بس اتنا ہی کرنا تھا۔ چلو اب واپس چلو، آتے ہوئے اس سے پیچھے ہٹی تھی۔ چلو تم نے اپنا کام کر دیا، اب میری باری۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کھینچتا اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر چکا تھا۔ انداز میں بلا کی شدت تھی، وہ جیسے پچھلے 3-4 مہینوں کا بدلہ نکال رہا تھا۔ اور پھر جیسے ہی اس نے اسے چھوڑا، وہ اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی تھی، اور اس کے انداز پر وہ قہقہا لگا کر ہنسا تھا، جبکہ وہ بیڈ کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ جانم، اگر واپس ہی جانا تھا تو پھر یہ بیڈ رکھنے کی کیا تک بنتی تھی؟ وہ تو میں نے رومانٹک پلیس بنانے کے لیے رکھوا دیا تھا۔ یہ میرا آئیڈیا ہرگز نہیں ہے، وہ یہاں کی مینجمنٹ نے ہی یہ سب کچھ کروایا ہے۔ وہ کچھ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، جبکہ اس کی گھبراہٹ اسے مزہ دے رہی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری معصومیت کا فائدہ اٹھاؤ۔ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے وہ اپنی سانسوں سے اس کے چہرے پر لمس چھوڑنے لگا۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے پیسے برباد ہو جائیں۔ آخر اس مینجمنٹ نے ان سب چیزوں کے لیے بہت سارے پیسے چارج کیے ہوں گے۔ مجھے لگتا ہے ہمیں اس ارینجمنٹ کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وہ ایک جھٹکے میں اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس نے جیسے ہی اسے بیڈ پر لٹایا، وہ کروٹ بدل چکی تھی۔ اس نے کبھی رسل سے شرم و حیا محسوس نہیں کی تھی، لیکن آج اسے اس سے بہت شرم آ رہی تھی، جبکہ اپنی کمر پر اس کی انگلیوں کا لمس محسوس کرتے اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی تھی۔ رسل، اس کا ہاتھ اپنی کمر پر اوپر کی طرف جاتا دیکھ اس نے پریشان ہو کر کروٹ بدل کر اس کی طرف دیکھا تھا، جب وہ خمار آلود نگاہیں اس کے چہرے پر جمائے اس کے چہرے پر جھک گیا تھا۔
نشرہ بنا کسی طرح کی مزاحمت کیے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گئی تھی اور وہ پوری طرح سے اسے خود میں قید کر گیا تھا۔ نیت صاف اور جذبے سچے ہوں تو منزل مل ہی جاتی ہے۔ اسی طرح رسل نے اپنی منزل پائی تھی، اپنے سچے اور کھرے جذبوں کے ساتھ۔ اس نے نشرہ کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر ہی دیا تھا۔ وہ تقریباً ہر انسان کے بارے میں پتہ کر چکا تھا۔ اس پورے پروجیکٹ میں 100 سے زیادہ لوگ تھے جو کہ کام کرنے کے لیے تیار تھے۔ ان میں سے سب کا تعلق بڑی بڑی کنٹریز سے تھا، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ تھے جو اس کام کو لیگل ثابت کر کے دنیا میں متعارف کروانا چاہتے تھے۔ یہ تقریباً 5 سال پہلے کے پیپر تھے جب وہاج نے ان ساری چیزوں کو اپنے پیسے کے دم پر لیگل پروف کروایا تھا، یعنی کہ اس چیز کا بزنس شروع کرنا غلط تھا ہی نہیں۔ ان پیپرز پر صاف صاف لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی اپنی زندگی کی جمع پونجی اس کام پر خرچ کر کے اس پر کام شروع کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ 11 ملکوں کی سیاسی پارٹی کے سائن تک موجود تھے ان پیپرز پر۔ وہ خود حیران رہ گیا تھا۔ اس زہر کو دنیا میں پھیلانے کے لیے الگ الگ گورنمنٹس کا بھی ہاتھ تھا، کیونکہ ہر ملک کی گورنمنٹ جانتی تھی کہ اس چیز میں کتنا پیسہ آنے والا ہے۔ کوئی بھی پیسے سے انکار کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اب وہ پیسہ کس طریقے سے آتا ہے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس وقت اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ چیز پاکستان میں بکتی ہے وہ سگریٹ ہی ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے یہ کتنا خطرناک ہے، یہاں تک کہ ہر سگریٹ کی ڈبی پر بھی صاف واضح الفاظوں میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ چیز ان کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی انسان کو اپنی مرضی کا اختیار دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی بھی انسان اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے اسے خرید کر استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے، اور اس چیز کو ٹھیک اس لیے قرار دیا گیا ہے کیونکہ ہر سگریٹ کی ڈبی میں سے گورنمنٹ کو ایک اچھا خاصا ٹیکس جاتا ہے، یعنی کہ اس چیز سے گورنمنٹ بھی پیسے بنا رہی ہے، اور جس چیز سے منافع مل رہا ہو اس میں کچھ غلط نہیں ہے، بے شک وہ چیز ہی غلط کیوں نہ ہو۔ اس طرح باہر انگلش ملکوں میں شراب نوشی ایک عام سی چیز تھی۔ ہر بوتل پر یہ بات واضح طور پر لکھی ہوتی ہے کہ یہ چیز نقصان دہ ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی اپنے پیسے خرچ کر کے اس چیز کو خرید کر استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس میں کچھ غلط نہیں۔ یہ لوگ ڈرگس کو بھی اسی طرح سے عام کر دینا چاہتے تھے، اور وہاج کاظمی نے اس چیز کی پرمیشن 11 الگ الگ ملکوں سے لی تھی، اور اس چیز پر تب کام کرنے والا تھا جب قائدان اس کے سارے کام کو سمجھ کر اس کا ساتھ دینا شروع کر دیتا، لیکن اینڈ وقت پر آ کر قائدان ہی اپنے باپ کے خلاف ہو گیا۔ وہ اپنے باپ کے کسی کام میں شامل ہونے کو تیار نہیں تھا۔ ڈرگس تو پھر بہت غلط چیز تھی، وہ ایسے کسی بھی قیمت پر کرنے کو تیار نہیں تھا جو چیز اس کے ملک کو برباد کر دے۔ اور وہاج کاظمی صرف ایک ملک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ چیز عام کر کے نسلیں برباد کرنا چاہتا تھا۔ وہ دنیا کو برباد کرنا چاہتا تھا، نوجوان نسل کو برباد کرنا چاہتا تھا، اور اس چیز کے لیے وہ تیار نہیں تھا۔ اس وقت
وہ سمیر پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ سمیر کب کیا کس طرح سے کرتا ہے ہر چیز کو وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا تھا، اور سمیر یہ سمجھ رہا تھا کہ کائزان کو راستے سے ہٹا کر وہ صرف ایک کاروبار شروع کرے گا، بلکہ اسے کامیاب بھی بنائے گا اور اس میں سے اربوں کمائے گا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ سب سے زیادہ پیسہ اسی کے پاس تھا جو ان لیگل طریقے سے پیسہ بنا رہا تھا، اور سمیر کو امیر ہونے کا شوق چڑھا تھا، کیونکہ جس کی جیب میں پیسہ تھا اسی کے پاس پاور تھی۔ شاید سمیر کو بہت زیادہ پاور حاصل کرنا چاہتا تھا، اور اس مقصد میں وہ کامیاب بھی ہو جاتا۔ اگر اس دن وہ کائزان کو مار دیتا تو یقیناً وہ اس کے بچے کو پیدا ہوتے ہی اس دلدل میں پھینک دیتا۔ اسی لیے تو وہ بے چینی سے مریم کی ڈیلیوری کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ مریم کی ڈیلیوری ہوتے ہی اس کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ پھر نہ تو اسے رگھو کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی مریم کی، کیونکہ اسے صرف اور صرف وہ بچہ چاہیے تھا۔ بچہ مل جانے کے بعد وہ رگھو سے یہ جھوٹی ایکٹنگ ہرگز نہیں کروانے والا تھا، بلکہ وہ تو دنیا کے سامنے کائزان کو مردہ ثابت کرنے والا تھا، اور پھر کائزان کے بچے کا سرپرست خود بننے والا تھا، اور سب کچھ کائزان کے بچے کا تھا اور اس کے سرپرست کا تھا، اور کائزان کے بچے کا سرپرست اس بچے کی جائیداد کو جس طرح چاہے اس طرح سے استعمال کر سکتا تھا۔ اس نے بہت ہوشیاری سے پلاننگ کی تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے پیچھے بھی کائزان کا دماغ چل رہا ہے، اور وہ بہت جلد اسے بہت بڑا جھٹکا دینے والا تھا۔ رات مریم کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ سمیر تو آج کل ویسے بھی اس کے ایک ایک سیکنڈ پر نظر رکھے ہوئے تھا، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کا وقت پورا ہو چکا ہے اور ڈیلیوری اب کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ رگھو کے آ جانے سے اب وہ ٹینشن نہیں لے رہی تھی، اور اس کا بیبی بھی ہیلدی تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ ایک نارمل ڈیلیوری ہوگی، اس کا آپریشن وغیرہ کرنے کی ضرورت ہرگز پیش نہیں آئے گی۔ رات جیسے ہی اس کی طبیعت خراب ہوئی، کائزان فوراً اسے ہسپتال لے آیا تھا۔ اس بچے کے ساتھ سمیر کی بہت ساری امیدیں جڑی ہوئی تھیں، جبکہ اس بچے کے ساتھ ہی کائزان نے اسے اور اس کے ساتھ جڑے سارے بڑے بڑے گینگز کو ایکسپوز کرنا تھا۔ وہ سب لوگ وہاں باہر بیٹھے انتظار کر رہے تھے، جبکہ ڈاکٹر اندر مریم کو چیک کر رہی تھی۔ ڈیلیوری ہوتے ہی تم لوگ مریم کو ساتھ لے کر چلے جانا، اور مریم کو کہہ دینا کہ اس کا بچہ وغیرہ مر گیا ہے، اس نے بڑی صفاقی سے کہا تھا۔ جب کائزان نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا اور غصے سے اس کے ماتھے کی رگیں باہر آنے لگی، لیکن وہ خود پر کنٹرول کر رہا تھا۔ وہ اس کے بچے کے بارے میں اس طرح کی بات کرے گا، وہ اسے یوں خاموش رہنا پڑے گا، یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اسے میں صرف اس وجہ سے معاف کر رہا ہوں کیونکہ اس نے مجھے کائزان کے بچے کو اس دنیا میں لا کر دیا ہے، اور رگھو، تمہاری مرضی ہے، تم مریم کو کس طرح اپنی حقیقت بتاتے ہو یا حقیقت بتائے بغیر تم یہ سب کچھ چھوڑ کر جاتے ہو، یہ تمہاری اپنی چوائس ہے۔ میں آج
تمہارے بینک میں تمہاری رقم ٹرانسفر کروا دوں گا۔ اگر تم اسے کچھ بتانا چاہتے ہو تو بتا سکتے ہو، ورنہ اگر تم جانا چاہو تو میں رات کو ہی تمہارے لیے امریکہ کی ٹکٹ بک کروا دیتا ہوں۔ تم ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ بہت سکون سے بات کر رہا تھا، جبکہ کائسان نے ان سب لوگوں کو چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا، کیونکہ جس طرح کی باتیں وہ کر رہا تھا، یاور یا رسل اس کا منہ توڑ دینا چاہتے تھے، جبکہ رفیل تو اس کے ساتھ ہی نہیں بیٹھا ہوا تھا، وہ تو مسلسل ٹہل رہا تھا۔ اسے بس بچے کے آنے کی فکر لگی ہوئی تھی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہوگا اور تم اسے اس کی ماں سے الگ کرو گے۔ تمہیں پتہ ہے یہ اس بچے کے لیے کتنی مشکل ہو جائے گی۔ تم اس بچے کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہو تو شوق سے کر لینا، لیکن کم سے کم اس بچے کو اس کی ماں سے الگ تو مت کرو۔ نہ تو مرم ٹھیک رہے گی اور نہ ہی وہ بچہ، یاور پریشانی سے کہنے لگا تھا۔ ہاں تو تم کیا چاہتے ہو؟ ہم ساری زندگی یہ ڈرامہ کرتے رہیں؟ کبھی نہ کبھی تو اس بچے کو مرم سے الگ ہونا پڑے گا نا، تو ابھی سے کر دو تاکہ مرم بھی سنبھل جائے اور وہ بچے بھی پلتے ہیں جن کی ماں پیدا کرتے ہی مر جاتی ہے۔ باقی میں سب کچھ خود سنبھال لوں گا۔ وہ یاور کی بات کاٹتے ہوئے جواب دیتے ہوئے بولا تھا۔ کائسان نے ایک دفعہ پھر سے اپنے غصے کو کنٹرول کیا تھا، تو تھوڑی سی دیر کے بعد نرس گلابی رنگ کے چھوٹے سے کمبل میں ایک بچے کو لیے باہر آئی تھی۔ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے، ڈلیوری بالکل نارمل ہوئی ہے، آپ کی وائف بالکل ٹھیک ہے، تھوڑی ہی دیر میں انہیں کمرے میں شفٹ کر دیا جائے گا، آپ ان سے مل لیجیے گا۔ وہ ایک چھوٹی سی بچی کو اس کی باہوں میں تھماتے ہوئے بولی تھی، جبکہ کائسان بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی جب رسل نے آہستہ سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ماشاءاللہ، کتنی پیاری ہے، وہ سرگوشی نما آواز میں بولا، تو کائسان مسکرایا، جبکہ ڈاکٹر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے آنکھوں میں اسے اشارہ کیا تھا، جس پر وہ ہاں میں سر ہلاتی کچھ کہنے لگی۔ بچی بہت کمزور ہے، فی الحال اسے ماں کی ضرورت ہے۔ کوشش کیجیے گا کہ اسے اس کی ماں سے بالکل بھی الگ نہ کیا جائے، ورنہ آپ لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اب کیا 24 گھنٹے اپنی ماں کے ساتھ رہے گی؟ وہ پریشانی سے کہنے لگا تھا۔ ایک تو پہلے ہی وہ اس کی بیٹی ہونے پر پریشان تھا، کیونکہ آگے جا کر یہ بھی اس کے لیے مسئلہ بن سکتا تھا کہ کہیں کائسان کی جائیداد اس کی نسل میں ہی اس کے بیٹے تک محدود نہ ہو جائے۔ جی ہاں، اسے ہر وقت اس کی ماں کی ضرورت ہوگی، اور آپ کوشش کیجیے گا کہ اسے اس کی ماں سے بالکل الگ نہ کریں۔ اتنی چھوٹی سی بچی کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتنے وقت تک وہ پریشانی سے پوچھنے لگا۔ دیکھیں، ماں کی ضرورت تو ہمیشہ اور ہر وقت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی جب تک یہ تھوڑی بڑی نہیں ہو جاتی، تقریباً 2 ماہ کی، تب تک اسے اس کی ماں کے پاس رکھیں۔ ڈاکٹر اپنی بات مکمل کرتی آگے بڑھ چکی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، 2 ماہ تک اور ڈرامہ کریں گے، رگو نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں،
اب زیادہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں مزید ان سب چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا اور نہ ہی مجھ سے اب یہ سارے ڈرامے ہوتے ہیں۔ میں انفارمیشن لیتا ہوں کہ کائسان کی جائیداد اس کی بیٹی بھی ہینڈل کر سکتی ہے یا نہیں، اس کے بعد میں کوئی فیصلہ کروں گا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے باہر نکل گیا تھا، جبکہ اب وہاں وہ پانچوں اس بچی کے آگے پیچھے کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ کبھی رسل اس کے گالوں کو چھوتا تو کبھی رفیل اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیتا۔ احد تو اسے دور دور سے ہی پیار کر رہا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اگر وہ اسے اپنی باہوں میں لے گا تو وہ اس کے ہاتھوں سے گر جائے گی، جبکہ یاور کا بس چلتا تو وہ کسی کو بھی اسے اٹھانے ہی نہ دیتا۔ ان سب کو ان کے حال پر چھوڑتے کائسان اندر مرم کے پاس چلا گیا تھا۔ سو گائز، یہ تھے آپ لوگوں کی تھرڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ کل ملیں گے سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹنگ کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔